تم ایک حج کرنے جاتے ہو تو ڈھنڈورا پیٹتے ہو, پھول اور مالائیں پہنواتے ہو, ریا اور نمود کرتے ہو. اتنا ہی نہیں, اگر آپ کے 7, 8, 10 سال کا بچہ اگر پہلا روزہ رکھ لے تو شاندار پارٹی ہوتی ہے. کیا ہوا؟ میرے بچے نے روزہ رکھا ہے, روزہ کشائی ہے, آج روزہ کھلوا رہا ہوں میں, میرے بچے نے روزہ رکھا ہے. ابھی سے ہی اس بچے کے اندر تکبر پیدا کر رہے ہیں آپ. آگے چل کر یہ بچہ وہی کام کرے گا جو آپ کر رہے ہیں. آپ کے بچے نے اگر روزہ رکھ لیا تو آپ کہیے کہ اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے میں وہی کر رہا ہوں. آپ کو ضرورت کیا تمام لوگوں کو اپنے گھر پہ بلا کے یہ بتانے کی کہ میرا بچہ روزے سے ہے, آج میرے بچے کا پہلا روزہ ہے. ضرورت کیا ہے اس بات کی کہ آپ کے بچے نے قرآن مکمل کر لیا, ناظرہ پڑھ لیا ہے, اب آپ تمام لوگوں کو بلائیں گے آپ اور اپنے گھر پہ بلا کے کھانا کھلائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ میرے بچے نے ناظرہ مکمل کر لیا, یا کھانا کھلائیں گے اس لیے کہ آپ کے بچے نے حافظہ کر لیا ہے. سن لو, اسلام کے اندر صرف 2 قسم کے کھانوں کی اجازت ہے, تیسرے کسی کھانے کی اجازت نہیں ہے, کسی چیز کی دعوت کی اجازت نہیں ہے. اسلام کے اندر شادی کے بعد لڑکے کو پرمیشن ہے کہ وہ ولیمہ کر سکتا ہے, لڑکی والوں کو وہ بھی نہیں. کل میں بتا چکا ہوں, لڑکے کو صرف اتنی اجازت ہے کہ وہ شادی کے بعد بیوی کے گھر پہ آ جانے کے بعد اس سے 2-4 میٹھے بولنے کے بعد وہ جب چاہے تب ولیمہ کر سکتا ہے, اور ولیمے میں اس کو اجازت ہے کہ وہ 1000 کو کھلائے چاہے 100 کو کھلائے. ولیمے کی اجازت ہے, وہ 2 دن بھی کھلائے, 4 دن بھی کھلائے, 7 دن بھی کھلائے, 10 دن بھی کھلائے, اس کو اجازت ہے. بہت بڑے پیسے والے بنتے ہو, لڑکی والوں کی آمد کھاؤ نا. بہت زیادہ دولت والے بنتے ہو نا, بہت بڑے ساہوکار ہو, تو ولیمہ کھلاؤ نا 4 دن, 5 دن, 6 دن, 10 دن. آپ کھلائیے, کون منع کر رہا ہے؟ لڑکے والوں کو پرمیشن ہے کہ وہ ولیمہ کھلا سکتے ہیں لڑکا. ایک کھانا یہ, اور دوسرا کھانا عقیقے کا ہے. 7ویں دن عقیقہ ہوگا اور اس دن آپ رشتہ داروں کو بلا سکتے ہیں, لیکن آپ کے عقیقے میں غریب لوگوں کا آنا ضروری ہے. صرف آپ نے رشتہ داروں کو بلا لیا اور اپنے یار دوستوں کو بلا لیا اور غریب آپ کے یہاں نہیں آئے تو آپ کا عقیقہ نہیں مانا جائے گا, کیونکہ عقیقے کے اندر آپ کے دوست و احباب بھی آئیں گے, رشتہ دار بھی آئیں گے. ہاں, آپ کے علاقے میں جو غریب ہیں, مسکین ہیں, ان کو بھی آپ دعوت دیں گے اور وہ بھی آپ کی دعوت میں آئیں گے. ان 2 کھانوں کے علاوہ تیسرے کسی کھانے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں. حاجی صاحب حج کر کے آئے, کھانا کھلا رہے, کیوں؟ عبادت تیرے اوپر حج فرض تھا, کر لیا, اب تو کھانا کیوں کھلا رہا ہے؟ روزہ افطار کرایا جا سکتا ہے, وہ کھانا نہیں ہے, افطار کرانے کا ثواب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کسی کو 1 روزہ افطار کرایا, جس نے کسی کو افطار کرایا تو اس افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس آدمی کو روزے کا مل رہا ہے, اور اس کے روزے میں کمی نہیں ہوگی. تو روزہ افطار کرایا جا سکتا ہے, اس کی حدیث موجود ہے, لیکن ختنے کا کھانا جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے حاجی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ حج کر کے آئے اور پورے محلے کی دعوت دے. ہمارے یہاں تو ابھی 10-15 سال پہلے ایسا ہوتا تھا کہ حاجی صاحب حج کر کے آتے تھے تو وہ کھانے کی دعوت بھی دیتے تھے, اور حج کرنے کے بعد جب آئیں گے تو پہلی نماز حاجی صاحب پڑھائیں گے. ان کو آگے بڑھایا جاتا تھا کہ آپ نماز پڑھائیے. کیوں صاحب؟ کہیں نہیں لکھا کہ حاجی صاحب حج کر کے آئیں اور پھر وہ نماز پڑھائیں, کہیں نہیں لکھا کہ حاجی صاحب آئیں اور وہ کھانا کھلائیں. میرے بھائیو, باپ کو خوشی میں کھلانا جائز ہے تو خوشی میں تو آپ جب چاہیں تب کھلا دیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, جب چاہیں تب بلا دیں, آپ کھلائیں, لیکن اس کو یہ نہ کہیں کہ حج کا کھانا ہے. حج کا کھانا نہیں, آپ خوشی سے کچھ لوگوں کو بلا کر جب چاہیں تب آپ دعوت کر دیں, لیکن اس کو حج کا کھانا نہ کہیے. تو میرے بھائیوں, یہ ریا نمود میں داخل ہے, یہ عبادت کی روح مٹ رہی ہے اور ڈیڈ باڈی ہو رہی ہے. ایک چیز کی طرف اور اشارہ کروں گا اور آگے بڑھوں گا پھر میں اپنی بات کو. نماز ہو گیا, روزہ ہو گیا, حج ہو گیا, قربانی. قربانی بھی عبادت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. فلا یقربن مصلانا, وہ لوگ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئیں. قربانی کی اہمیت بہت زیادہ ہے.
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے یہاں پر بھی کہہ دیا لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، لوگوں تم جو قربانی کرتے ہو، قربانی کے جانور پر چھری چلاتے ہو، قربانی کے جانور کا گوشت اور اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، وہ اللہ تک نہیں جاتا ہے، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ خوف دیکھتا ہے کس نیت سے تم قربانی کر رہے ہو، کس دل سے تم قربانی کر رہے ہو۔ اگر آپ نے گاؤں والوں کو دکھانے کے لیے قربانی کی کہ ماشاءاللہ وہ لوگ کہے 50,000 کا بکرا لائے ہو، 40,000 کا بکرا لائے ہو، اگر اس نیت سے قربانی کی تو منہ پہ مار دی جائے گی۔ میرے بھائیو، قربانی کے اندر بھی تقوی دیکھا جاتا ہے۔ کوئی بھی عبادت ہے، عبادت کی روح تقوی ہے۔ اب یہ میری تمہیدی تقریر کا ایک حصہ ہوا کہ کوئی بھی عبادت اگر آپ کر رہے ہیں اس کی روح تقوی ہے، اگر تقوی اس کے اندر سے نکل گیا تو عبادت بیکار ہے۔ روح ہے تقوی۔ اب تقوی نجی زندگی میں بھی آنا چاہیے، تقوی اولاد کے سلسلے میں بھی آنا چاہیے، تقوی اپنی بیوی کے سلسلے میں بھی ہونا چاہیے، تقوی کھانے اور پینے کے معاملے میں بھی ہونا چاہیے۔ تقوی کا موضوع بڑا وسیع ہے، ایک ایک مثال دے رہا ہوں۔ تقوی اپنی نجی زندگی میں بھی آنا چاہیے، یعنی خود بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہی آیت پڑھی تھی میں نے خطبے کے بعد۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کے تقوی کا حال یہ تھا کہ آپ نے اپنی لونڈی کو آواز دی، لونڈی مطلب خادمہ، عرب کے اندر لڑکے اور لڑکیاں بیچے اور خریدے جاتے تھے، تو جو لڑکے خریدے جاتے تھے ان کو غلام کہا جاتا تھا، اور جو لڑکی خرید لی جاتی تھی اس کو لونڈی کہا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے تو کوئی خریدی نہیں، لیکن کسی نے خرید کر نبی کو لونڈی دے دی خدمت کرنے کے لیے کہ تم جاؤ اور نبی کی خدمت کرو، تو وہ لونڈی کہلاتی ہے۔ تو ایک لونڈی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو نبی کے گھر کا کام کر دیا کرتی تھی، تو آپ نے اس کو آواز دی اور آپ اپنی بیوی کہ گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے، اور بیوی کا نام غالباً حضرت ام سلمہ ہے۔ میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں کہ وہ عائشہ تھی یا ام سلمہ، جہاں تک میرا غالب گمان ہے، بخاری کی روایت ہے کہ وہ ام سلمہ تھی۔ تو ام سلمہ کی، اور میں نے غالباً کہہ دیا، عائشہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن مجھے جہاں تک یقین ہے اور جہاں تک میرا ذہن کام کر رہا ہے تو میں ام سلمہ سمجھ رہا ہوں۔ ام سلمہ کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے اور آپ نے آواز دی لونڈی کو، اس نے آواز تو سن لی لیکن آئی نہیں۔ آپ نے دوبارہ آواز دی، اس نے دوبارہ بھی سن لیا لیکن آئی نہیں۔ تیسری بار آواز دی، سن لیا لیکن نہیں آئی۔ آپ نے اپنی بیوی ام سلمہ سے کہا، ام سلمہ جاؤ ذرا دیکھو تو کہاں چلی گئی۔ ام سلمہ نے جیسے ہی گیٹ کھولا دروازہ تو وہ باہر بیٹھی ہے اور بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ بکری کے بچے کے ساتھ ہوتا ہے، بہت سے لوگ بکری کے بچے کو گود میں لیتے ہیں، کھیلتے ہیں، وہ کھیل رہی تھی۔ تو ام سلمہ نے کہا، تمہیں اللہ کے رسول نے آواز دی، کیا تم نے سنا نہیں؟ اس نے کہا سن لیا تھا۔ کہا تینوں آوازیں سن لی؟ کہا جی۔ پھر تم آئی کیوں نہیں؟ سر نیچے کر لیا۔ سچ تو بول دیا لیکن پوچھا آئی کیوں نہیں؟ تو سر نیچے کر لیا، کیونکہ کوئی جواب نہیں تھا اور جھوٹ بول نہیں سکتی تھی۔ اگر جھوٹ ہی بولنا تھا تو پہلے کہہ دیتی کہ ہم نے سنا ہی نہیں۔ اس زمانے کی لونڈیاں بھی، کام کرنے والیاں بھی سچ جھوٹ سے اتنی نفرت کرتی تھی۔ کہاں آواز سنی پھر آئی کیوں نہیں؟ سر نیچے کر لیا، کیونکہ جو جواب دیتی وہ جھوٹ ہوتا، جان بوجھ کے نہیں آئی۔ کہا ٹھیک ہے چلو، بلا لیا، چلو تمہیں اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم نے میری آواز سنی؟ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول اس نے آپ کی تینوں بار آواز سن لی لیکن پھر بھی نہیں آئی۔ آپ نے کہا ام سلمہ اب تم خاموش ہو جاؤ۔ آئے لونڈی کیا تو نے میری آواز سنی تھی؟ اس نے کہا جی۔ دوسری بھی آواز سنی تھی؟ کہا جی۔ تیسری بھی سنی تھی؟ کہا جی۔ دیکھ رہے ہیں ام سلمہ نبی کی بیوی ہیں، نبی سے کہہ رہی ہیں کہ آپ کی آواز سن چکی تھی پھر بھی نہیں آئی۔ تو اللہ کے رسول نے ام سلمہ کی بات پر کان دھرتے ہوئے فوراً اس کو سزا نہیں دی، بلکہ تحقیق کر رہے ہیں۔ اس سے بھی پتہ یہ چلا کہ جب تک دونوں کی باتیں نہ سن لی جائیں کسی کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی آدمی الٹی سیدھی بات آپ سے کہہ سکتا ہے، اس لیے کوئی آدمی کہے جرجی صاحب میری بیوی ایسی ہے، بس ہو سکتا ہے تم جو بول رہے ہو صحیح ہو، لیکن جب تک تمہاری بیوی کی بھی بات نہیں سنیں گے تب تک ہم کیسے کہہ دیں کہ تم صحیح بول رہے ہو وہ صحیح بول رہا ہے۔ یہ ہونا چاہیے میرے بھائی جو دونوں طرف سے بات سننی جانی۔ اللہ کے نبی کی بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ کی بات سنی ہو پھر بھی نہیں آئی، آپ نے کہا بس اب تم بتاؤ تم نے سنی؟ ہاں۔ دوسری بھی سنی؟ ہاں۔ تیسری بار بھی سنا؟ ہاں۔ پھر کیوں نہیں آئی؟ بس ویسے ہی نہیں۔ آپ نے مسواک نکالی، مسواک سمجھتے ہیں نا، یہ کان میں رکھی رہتی تھی اللہ کے رسول کے۔ اس زمانے میں پاکٹ واکٹ نہیں ہوتی تھی نا، کپڑا پہنا مسواک کیا، مسواک کان میں لگی، نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ مسواک ہر وقت کان میں لگی رہتی تھی، جب بھی نماز کا ٹائم ہوا مسواک نکالی، مسواک کرنا شروع کر دیا اور پھر مسواک کو کان میں لگایا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ تو میرے بھائیوں یہ مسواک کان میں لگی رہتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک کان سے نکالی، اس لڑکی کو اس لونڈی کو قریب کیا اور ایسے کر کے ایسے آواز سن کے بھی نہیں آئی تو ایسے کر کے جو ہی مارنا چاہا، اس کے کاندھے تک مسواک جاتی ہے، ٹچ نہیں ہوتی ہے، کاندھے تک یہاں تک گر جاتی ہے اور پھر مسواک کو واپس کر لیتے ہیں اور کان میں لگا لیتے ہیں۔ جاؤ آئندہ خیال رکھنا، یعنی مار رہے تھے مارا نہیں۔ ام سلمہ نے کہا اللہ کے نبی ایک دو بار اس کو سزا دے دینا چاہیے ورنہ وہ سر پہ چڑھ جائے گی، آپ کی ڈھیل کی وجہ سے یہ سر پہ چڑھ چکی ہے، آپ نے مسواک نکال ہی لی تھی تو مارا کیوں نہیں؟ اس کو مار دینا چاہیے تھا۔ مسواک سے کتنی چوٹ لگتی، کتنی لگتی؟ یہاں تو ڈنڈوں سے پیٹا جاتا ہے، باندھ کے پیٹا جاتا ہے، مسواک سے کتنی لگے گی؟ یہاں تو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے۔ اب بار بار کسی گاؤں کا نام نہیں لوں گا، میرے بھائیوں تصور کریں آپ مسواک سے کتنی لگے گی کسی کو؟ مارنا چاہا لیکن واپس کر لیا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جب اٹھائی لی تھی مسواک کو مار ہی دیتے، دو چار بار سزا دیں گے تو اپنے آپ سنبھل جائے گی، اور آپ غلطی پر تو ہی تو مار رہے تھے، بے قصور تو نہیں مار رہے تھے۔ آپ نے جو جواب دیا وہی روح ہے، وہی جان ہے عبادت کی۔ نبی اکرم نے جواب دیا عائشہ میں اس کو مارنے ہی کے لیے ام سلمہ میں نے مسواک نکالی اور مارنے ہی کے لیے نکالی، اور مارنا بھی چاہ رہا تھا لیکن ہاتھ جیسی اس کی طرف بڑھا میرے ذہن میں یہ خیال آیا اے محمد ابن عبداللہ کہیں تیری دی ہوئی سزا اس مسواک سے اتنی زیادہ نہ ہو جائے کہ اس کی غلطی سے زیادہ بڑھ جائے، یعنی تمہارا یہ مارنا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، اس نے اتنی بڑی غلطی نہ کی ہو جتنی بڑی آپ اس کو سزا دے رہے ہیں۔ اگر آج اس کی غلطی سے زیادہ سزا ہو گئی تو کل قیامت کے دن آپ کیا جواب دیں گے؟ بخاری کی حدیث کے الفاظ یوں ہیں لولا القوت لأوجعتک بهذا السواک، اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا اس مسواک کو مارنے سے، اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ اس کی غلطی سے زیادہ یہ میری سزا ہو سکتی ہے تو آج میں اس مسواک سے اس کو مارتا، لیکن ڈر لگ رہا ہے کہیں میرا یہ مارنا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے اور قیامت کے دن یہ کہیں میرے اوپر اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر نہ کر دے۔
یہ اس ہستی کا حال ہے جو جنتی ہے، یہ اس نبی کا حال ہے جس کے لیے ہم ہر نماز کے بعد، اذان کے بعد مقام محمود کی دعا کرتے ہیں، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ یہ اس نبی کا حال ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے آپ اپنے ملازمین کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے ہاں کام کرنے والے ہوں گے، آپ ان کے ساتھ کتنا ڈانٹتے ہوں گے اور کتنا پھٹکارتے ہوں گے؟ کہیں اس کی غلطی سے زیادہ تو آپ اس کو نہیں ڈانٹ رہے ہیں؟ ہر آدمی غور کرے، سوچے، نتیجہ نکالیے میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ تقویٰ تھا نجی زندگی کے اندر۔ ہماری نجی زندگی کیا کہتی ہے؟ ہماری زندگی میں کتنا تقویٰ آیا ہے؟ ہر آدمی اپنی نجی زندگی کے بارے میں غور کرے کہ اس کی زندگی میں کتنا تقویٰ ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی زندگی میں بھی تقویٰ پیدا کرو، اللہ سے جہنم کی آگ سے بچو، اور اپنے بیوی اور بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آؤ پہلے بچوں سے شروع کرتے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ ہے، ہر آدمی غور کرے، جرجیس بھی اس میں شامل ہے۔ ہم بھی آج کے زمانے میں ایسا نہیں کر سکتے، ذرا غور کرو۔ عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ ہے، عمر ابن عبدالعزیز کی انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تاریخ خطیب اٹھاؤ، صفت الصفہ اٹھاؤ علامہ ابن قیم الجوزی کی، سنیے ایسا منظر تمہیں بتانے جا رہا ہوں، اس منظر کو دیکھو گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں۔ میرے پیارے ساتھی، عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ، وہ عمر ابن عبدالعزیز جو پورے بلاد اندلس کا امیر المومنین ہے، جس کے قبضے میں شام بھی ہے، ایران بھی ہے، بصرہ بھی ہے، کوفہ بھی ہے، یہ بلاد اندلس کا سارا ایریا ہے، اور اس علاقے کا حاکم وقت ہے، امیر المومنین ہے، اتنا بڑا حاکم وقت۔ لیکن جب اس کے انتقال کا وقت آتا ہے تو جو لوگ ان کو دیکھنے آتے ہیں تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے، ایک نے کہا امیر المومنین آپ نے اپنی اولاد کو کچھ نہیں دیا، آپ نے سب کچھ صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کچھ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ چھوڑ دیا ہے۔ کہا کیا ہے؟ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ فرمایا میرے انتقال کے بعد تم سب کو پتہ چل جائے گا میں نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا۔ پھر انہوں نے اپنے سارے بچوں کو بلایا، مرنے والے ہیں، انتقال ہونے والا ہے، اپنے سارے بچوں کو بلایا۔ جانتے ہو ان کے سارے بچوں کی تعداد گنی گئی تو 14 تھے، صرف لڑکے ہی لڑکے۔ عمر ابن عبدالعزیز کی 14 اولاد تھی، 14 بچے تھے، 14 بچے ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بچہ بھی بالغ نہیں ہے۔ بالغ ہمارے ہاں تو عمر کے حساب سے بالغ پہچانا جاتا ہے نا، 18 سال کا ہو تب بالغ مانا جاتا ہے۔ اسلام میں بلوغت کی عمر 18 سال نہیں ہے، اسلام کے اندر بلوغت کی عمر یہ ہے کہ لڑکے کو رات میں سوتے وقت، خواب دیکھتے وقت اگر وہ ناپاک ہونا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کا بیٹا بالغ ہو گیا ہے۔ اور لڑکی کی بلوغت اسلام کے اندر یہ ہے کہ اس کو پیریڈ شروع ہو جائے تو مانا جائے گا کہ لڑکی بالغ ہو گئی ہے۔ اب عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے اندر، اور حدیث میں آیا جب لڑکا بالغ ہو جائے تو شادی کرا دو، جب لڑکی بالغ ہو جائے تو شادی کرا دو۔ اور قرآن نے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو بھی غیر شادی شدہ ہے، سماج اور سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ ان کا نکاح کرا دو۔ باپ کی تو ہے ہی، لیکن سماج کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی شادی کرا دو۔ کیوں؟ کیونکہ غیر شادی شدہ لوگ فتنہ پھیلا سکتے ہیں، فتنہ برپا کر سکتے ہیں سماج کے اندر۔ اس لیے اسی سماج میں سماج کے لوگوں، تمہاری بہنیں اور بیٹیاں رہتی ہیں، اس لیے جتنے بھی غیر شادی شدہ لڑکے ہیں ان کی شادیاں کرا دو۔
اور جو لڑکیاں غیر شادی شدہ ہیں ان کا بھی نکاح کرا دو، کیونکہ جس طرح غیر شادی شدہ لڑکا فتنہ ہے اسی طریقے سے غیر شادی شدہ لڑکی بھی کبھی بھی فتنہ پھیلا سکتی ہے۔ اس لیے کہا کہ تم شادیاں کرا دو غیر شادی شدہ لوگوں کی، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکی۔ عمر ابن عبدالعزیز کے 14 بچے ان کے سامنے بیٹھے ہیں اور کوئی بھی بالغ نہیں ہے، سب نابالغ۔ عمر ابن عبدالعزیز اپنی بیماری کے بارے میں جانتے ہیں کہ میں زیادہ دن کا نہیں ہوں، اپنے ان چھوٹے چھوٹے معصوم نابالغ بچوں کو دیکھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، روتے ہیں۔ بہت گرم ہے یار۔ تو میرے پیارے ساتھیوں یہاں سنیے، آنکھوں میں ان کے آنسو آ جاتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کو اپنے قریب کر کے کہتے ہیں میرے بیٹو، اللہ کی قسم میں چاہوں اپنی ایک قلم سے تمہیں جتنی چاہوں زمین دے سکتا ہوں، جائیداد دے سکتا ہوں، ان کا مالک بنا سکتا ہوں، لیکن میں نے بیت المال سے مسلمانوں کے ان مالوں میں سے آج تک ایک درہم نہیں لیا، اس لیے میں تم سب کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ میرے پاس اگر کچھ ہوگا تو تمہیں ضرور ملے گا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ تمہیں دے گا، میں تم سب کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ 1-2 دن کے بعد عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا، امیر المومنین کا انتقال ہو گیا، ان کی مٹی ہو گئی، تجہیز و تکفین ہو گئی۔ جانتے ہو 1-2 مہینے کے بعد عمر ابن عبدالعزیز کے انتقال کے 1-2 مہینے کے بعد جب ترکہ تقسیم ہوا، جب ترکہ باپ جو چھوڑ جائے وہ ترکہ کہلاتا ہے، تو باپ کا ترکہ جب تقسیم ہوا اس کو دیکھا گیا کہ عمر ابن عبدالعزیز نے کیا چھوڑا ہے، بچوں کے حصے میں کیا کیا آ رہا ہے، تو آپ تعجب کریں گے ایک ایک بچے کے حصے میں صرف 18 درہم آئے۔ 14 بچے، ایک بچے کے حصے میں کتنا؟ 18 درہم، اور 1 درہم 4 آنے کا ہوتا ہے، 1 درہم 4 آنے کا ہوتا ہے۔ اب 18 درہم کے حساب سے جوڑ لو، 4 آنے کا 1 روپیہ، یعنی 4 درہم کا 1 روپیہ، 4 چوک 16 درہم کا 4 روپیہ، اور 2 درہم کا 50 پیسہ، یعنی ایک بچے کے حصے میں 4 روپیہ 50 پیسہ آیا ہے۔ یہ عمر ابن عبدالعزیز نے ترکہ چھوڑا تھا کہ 14 بچوں میں تقسیم ہو رہا ہے جب ان کا ترکہ، تو ایک ایک بچے کے حصے میں 4.5 روپے آ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ یہ اس گھر کی غربت کا حال ہے جس گھر کا مالک میرے بھائیوں پورے اندلس پر حکومت چلا رہا ہے، اور جو اللہ سے اتنا ڈرنے والا تھا کہ اس نے اپنے لیے زمین و جائیداد اور بینک بیلنس نہیں بنایا، اس نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ ہم یہاں تصور کریں گے، یا تو کیرم بورڈ کھیلتے وقت بھی جوا کھیلا جاتا ہے، میچ بھی شرط کے ساتھ ہوتا ہے، تھوڑی فرصت مل جائے تو کلیا چک میں چلے جائیے، کھلے عام لاٹری کے ٹکٹ بکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے ایک بچے کے کتنا چھوڑا؟ 18 درہم، اور اس کو ہمارے روپیوں میں جوڑا جائے تو 4.5 روپے۔ اتنا تو آپ اپنے بچوں کو روز ٹافی کھلا دیتے ہوں گے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے بیوی اور بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچایا جا رہا ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز جب بحیات تھے، ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ سنیے میرے بھائیوں، آج چاہتا ہوں کہ تم کو کچھ سناؤں۔ عمر ابن عبدالعزیز کے بھائی سلیمان کا انتقال ہو گیا، ان کے بھائی کا نام تھا سلیمان۔ سلیمان کا انتقال ہوا، عشاء کی کافی دیر کے بعد انتقال ہوا۔ عشاء کی نماز تو ویسے ہی لیٹ پڑی جاتی تھی، اب عشاء کے بعد انتقال ہوا، تقریباً 11-12 بج گئے رات کے۔
اب اس کے بعد اسی وقت اعلان مطلب بتا دیا گیا کہ ابھی رات ہی میں دفنایا جائے گا. ہماری طرح تھوڑی معاملہ تھا کہ آج انتقال ہو اور مٹی کل ہوگی، صبح انتقال ہو تو مٹی رات میں ہوگی. نہیں، انتقال کے بعد 2-3 گھنٹے سے زیادہ نہیں. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ جب تمہارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو مٹی کو لیٹ مت کرو، جتنا جلدی کرو گے اتنا تمہارے حق میں بہتر ہوگا. جلد سے جلد اپنے جو مردے ہیں مر جائیں تمہارے گھر میں ان کو جلدی سے جلدی دفن کرو. ناصر الدین البانی دنیا کا سب سے بڑا محدث، دنیا کا سب سے بڑا حدیث کا جانکار، دنیا کا سب سے بڑا حدیثوں کا ماہر ایکسپرٹ، نام کیا ہے؟ ناصر الدین البانی. انتقال سے پہلے وصیت کر رہے ہیں کہ دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے 2 گھنٹے سے زیادہ مت لگانا، مجھے 2 گھنٹے کے اندر دفن کر دینا، چاہے میرے رشتہ داروں میں کوئی آئے یا نہ آ سکے، مجھے 2 گھنٹے سے پہلے دفن کر دینا. یہاں تو پوری زندگی لڑتا رہا، انتقال کے وقت فون کر رہا میں آ جاؤں تب دفنانا. پوری زندگی ہنسی مذاق کرتا رہا، اب فون کر کے کہہ رہا میں فلائٹ سے آ رہا ہوں. ارے فلائٹ سے آؤ گے تو باگڈورا اترو گے نا، فلائٹ سے آؤ گے تو کلکتہ اترو گے نا، کلکتہ سے یہاں تک آنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگے گا؟ اتنی دیر تک اس مردے کو آپ اپنے گھر میں کیوں رکھو گے؟ عمر ابن عبدالعزیز کے بھائی سلیمان کا انتقال ہوتا ہے. مان لیجئے 10 بجے نماز ہوتی تھی، 11 بجے رات میں ان کا انتقال ہوا. 3-4 بجے ان کو دفنایا جا رہا ہے. کفن دفن غسل قبر کھودنے میں ٹائم لگا اور رات ہی میں ان کو دفنا دیا گیا. عمر ابن عبدالعزیز اپنے بھائی سلیمان کو دفنانے کے بعد جب گھر میں آتے ہیں تو جب گھر میں پہنچتے ہیں تو فجر کی اذان ہونے لگتی ہے. جلدی سے وضو بناتے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد آتے ہیں. اب گھر پہ آئے، بیٹے نے پوچھا، عبد الملک نے، عمر ابن عبدالعزیز کے بیٹے کا نام عبد الملک. عبد الملک نے پوچھا ابو کہاں جا رہے ہیں؟ چھوٹا بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، لیکن دین کی سمجھ دیکھو. بچہ کہہ رہا ابو کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا بیٹے رات بھر جاگتے ہوئے ہو گئی، تمہارے چچا کی تجہیز و تدفین میں، مٹی دینے میں، نماز میں، غسل میں، کفن میں، قبر میں رات گزر گئی، تھوڑا سونے جا رہا ہوں. فرمایا عبد الملک نے ابو جان آپ کے دروازے کے باہر جو روم ہے اس روم میں فریادی بیٹھے ہوئے ہیں، علاقے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گاؤں والے بیٹھے ہوئے، وہ اپنی شکایتیں لے کر آئے ہیں. آپ روزانہ شکایتیں سنتے اور دور کرتے ہیں، ان کو بیٹھا رہنے دیں گے؟ ارے جائیے اور ان کی شکایتیں کریے، دور کریے، ان کی شکایتیں سنیے. آپ امیر المومنین ہیں، آپ اپنی رعایا کی اور اپنی عوام کی شکایتیں نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں بیٹے تھوڑا سو لینے دو، پوری رات جاگتے ہوئے ہو گئی، سوتا ہوں، اٹھوں گا، ظہر کی نماز پڑھوں گا اور اس کے بعد لوگوں کی شکایتیں سن لوں گا اور جو شکایتیں ہوں گی دور کر دوں گا، ان کی سنوں گا اور جو میری طاقت ہوگی اس کے مطابق میں عمل کروں گا. وہ سونے کے لیے جب بستر پہ جانے لگے تو ان کا چھوٹا بیٹا عبد الملک چیخ کر کہتا ہے اے ابو جان جائیے سونے، اور آپ نے کہا ظہر کے بعد ان کی شکایتیں سنوں گا. اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ آپ ظہر کی نماز تک زندہ رہیں گے؟ اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ آپ ظہر کی اذان تک اور نماز تک آپ زندہ رہیں گے؟ اگر آپ اس سے پہلے انتقال کر گئے تو ان کی شکایتیں کون دور کرے گا؟ عمر ابن عبدالعزیز کانپ جاتے ہیں اور اپنے اس بچے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اس کی پیشانی کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بیٹے تم نے اپنے باپ کی آنکھیں کھول دی ہیں. پھر جاتے ہیں اور اسی وقت لوگوں کی شکایتیں سنتے ہیں اور ان کو دور کرتے ہیں. میرے بھائیوں یہ تقویٰ تھا نجی زندگی کے اندر، یہ خوف تھا نجی زندگی کے اندر. چھوٹا سا بچہ ہے عمر ابن عبدالعزیز کا،
चांद हो चुका है ईद का। बेटा जिद करता है, अब्बू कल मेरे दोस्त नए कपड़े पहनेंगे, मुझे भी नए कपड़े चाहिए। कहा मेरे बेटे तुम्हारे बाप को बैतुल माल से इतनी तनख्वाह नहीं मिलती है कि तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए नए कपड़े का इंतजाम कर सके। तुम्हारी माँ भी पुराने कपड़े पहनेगी, मैं भी पुराने कपड़े पहनूंगा और तुम्हें भी पुराने कपड़े मिलेंगे। इधर बीवी आ गई, कहने लगी हम पुराने कपड़े पहन लेंगे, आप पहन लेंगे, लेकिन मेरी बेटी के लिए तो नए कपड़े का इंतजाम कर दो। अरे बच्चों का दिल होता है, नया कपड़ा उसको ले दो। कहा मेरी बीवी तुम्हें क्या मालूम हम अपने घर की तनख्वाह से घर का खर्चा कैसे चलाते हैं। फरमाया 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लो, अगले महीने मत लेना। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने लेटर लिखा, उमर इब्न अब्दुल अजीज ने लेटर लिखा और लेटर लिखने के बाद अपने खजांची को कि 1 महीने की तनख्वाह तुम हमें पेशगी दे दो, पहले दे दो, एडवांस दे दो, अगले महीने हम कटवा देंगे, हमें तनख्वाह नहीं देना। जिस लेटर पर कागज पर लेटर लिखा था उनके खजांची ने उसी कागज पर अपनी तरफ से कुछ लिख दिया और कासिद से कहा ये वापस ले जाओ और उमर इब्न अब्दुल अजीज को दे देना। जब उमर इब्न अब्दुल अजीज को दोबारा लेटर दिया गया, उन्होंने कहा तुम तनख्वाह लेकर नहीं आए हो। कहा नहीं, आपके खजांची ने लेटर पर कुछ लिख दिया है। उसको पढ़ा तो ये लिखा था अमीरुल मोमिनीन आपका हुक्म सराखों पर, आपके हुक्म के मुताबिक मैं कर्ज देने के लिए तैयार हूँ, 1 महीने की तनख्वाह एडवांस देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बात की गारंटी क्या है कि आप अगले महीने तक जिंदा रहेंगे। अगर आपका इंतकाल हो गया तो ये एडवांस तनख्वाह जो जा रही है इसको वापस कौन करेगा। जब तक आप जमानत ही नहीं देंगे आपको 1 महीने की तनख्वाह एडवांस नहीं मिलेगी। उमर इब्न अब्दुल अजीज अपनी बीवी को बुलाकर मुस्कुराते हुए कहते हैं मेरी बीवी जिस अमीर का खजांची इतना ईमानदार हो, उस इलाके के प्रेसिडेंट को अमीर को कितना ईमानदार होना चाहिए। 1 महीने की जिंदगी की गारंटी कौन देगा? अपने खजांची को। ओ मेरी बीवी मुझे तो इस बात की भी गारंटी नहीं है कि हम कल सुबह उठकर ईद की नमाज भी पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। फिर कर्ज नहीं लिया। सुबह दुनिया ने देखा कि उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी भी पुराने कपड़े पहने हुए है और उमर इब्न अब्दुल अजीज के जिस्म पर वो कपड़ा है जिसमें जोड़ लगा हुआ है, ये अमीरुल मोमिनीन है, ये प्रेसिडेंट है, जोड़ लगा हुआ कपड़ा पहनकर ईद की नमाज पढ़ा रहा है। और दुनिया ने देखा कि उमर इब्न अब्दुल अजीज का बच्चा भी पुराने कपड़े पहन कर आया हुआ है। कैसा लग रहा है? इन वाकयात की रोशनी में जरा अपने गरीबानों में झांको। एक ही दिन में डबल इनकम हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 4 गुना हो जाए। जो लोग ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जरा वो तसव्वुर करें कैसा लग रहा है। हम जरा सोचे तो सही, ये सूदी कारोबार करने वाले, सूद और ब्याज खाने वाले, अरे रूह क्यों नहीं कांपती अंदर से? तुम्हारा दिल कैसे गवारा कर लेता है कि किसी को 1 लाख रुपया दो और 2 महीने 3 महीने के बाद उससे 1,10,000 या 1,20,000 लो? कैसे ज़मीर गवारा कर लेता है? दिरहमु रिबा याकुलुहुर रजुलु व हुवा यअलमु अशद्दु मिन 36 ज़नियतन रवाहु तिर्मिज़ी। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूद, रिबा, सूद, इसके बारे में कि जिसने सूद का 1 दिरहम खाया, अभी बताया 1 दिरहम 4 आने का होता है, 1 रुपया में नहीं, चवन्नी अब तो नहीं बिकती है। जिसने सूद का 1 दिरहम खाया, दिरहम रिबा, सूद का 1 दिरहम, याकुलुहुर रजुलु व हुवा यअलम,
جس نے کھایا جان بوجھ کر کے یہ سود کا ہے. اب سود میں بولوں گا بیاج سمجھ لیجیے گا, انٹرسٹ. جس نے سود کا 1 درہم یعنی 54 کھائی, یہ جان بوجھ کر کے یہ سود کا ہے. دھوکے سے تو معاف ہے, لیکن جان بوجھ کر جانتا ہے کہ یہ سود کا ہے اور اس نے کھایا, تو جانتے ہو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں, اس نے کتنا بڑا جرم کیا. اشد من 36 و 30 زنیتن, 6 اور 30 6 اور 30 کتنے ہوئے, 36. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا جرم ہے. کوئی شخص کسی بھی لڑکی کے ساتھ, چاہے وہ بازارو ہو یا جسم فروش, 36 مرتبہ اگر زنا کرتا ہے اس کے ساتھ 36 بار, اور سود کا 1 درہم کھاتا ہے تو 1 درہم سود کا یعنی 54 سود کی, یہ 36 مرتبہ زنا سے بھی بڑھ کر ہے. مولانا کیا ہو گیا ہے آج آپ, پورے علاقے کے اندر سود بھرمار ہے, اس کی کاروبار ہو رہا ہے سود کا. کتنا مسلمان سود کھاتا ہے. میں اس لڑکے کو بھی جانتا ہوں جس نے اپنے باپ کو پیسہ ادھار دیا تھا قرض کے طور پر, اور 1 سال کے بعد جب باپ نے اس کا قرض دیا, لو بیٹا 1 لاکھ روپیہ, تو بیٹے نے کہا 1 نہیں 1 10 لوں گا. کہا تو باپ سے بھی سود لے گا؟ تو بیٹے کا جواب یہ تھا, ارے باپ کیا, باپ کے باپ سے بھی لوں گا, تم کو کیا, تم نہیں دو گے تو تمہارے باپ کو دینا پڑے. سوچتا ہوگا وہ باپ زمین پھٹ جاتی, میں دھس جاتا, ایسی نالائق اور کمینی اولاد کا چہرہ نہیں دیکھتا. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن ماجہ کے الفاظ ہیں, الربا 70 خوبا, سود اور بیاج کے 70 گناہ ہیں. سود اور بیاج کے 70 عذاب, 70 گناہ ہیں. جہنم میں اس کی 70 عذاب ہیں. سود اور بیاج کھانے والے کے 70 گناہ. سب سے ہلکا کیا ہے, ہلکے سے اندازہ لگا لو کہ سب سے بھاری کیا ہوگا. سود اور بیاج کے جہنم میں 70 عذاب ہیں, 70 گناہ ہیں, 70 درجے ہیں. ایسرھا این کے ہر رجل امہ, سب سے ہلکا گناہ, سب سے ہلکا درجہ, سب سے ہلکا عذاب اس کو سود اور بیاج کا یہ ہوگا جیسے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیا ہو. کسی لڑکے نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیا ہو. این کے ہر رجل امہ, آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ماں کے ساتھ کتنی بھی بار کلمہ پڑھ لے, کتنا بھی قرآن کی آیتیں پڑھ لے, کتنے لاکھ قرآن پڑھ ڈالے, لیکن ماں کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے. ماں کے ساتھ نکاح جائز ہی نہیں ہے. نکاح ماں کے ساتھ مطلب جس طرح ماں کے ساتھ نکاح کرنے سے نکاح نہیں ہوتا ہے, اس کو ہر حال میں نکاح کے بعد بھی زنا مانا جائے گا. تو جو شخص اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کر لے, اس کو جہنم میں جو سزا دی جائے گی, یہ سود اور بیاج کے کھانے والے کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا. اس کے بعد 69 عذاب اور ہیں. مولانا کلیجہ بھی نکال دو گے آپ اپنا, تب بھی ہم سن تو لیں گے لیکن مانیں گے نہیں. ارے تم 25 سال سے آ رہے ہو, اب تک نہیں مانا تو اب کیا مانو؟ نہیں مانو, ہم تو بولتے ہی رہیں گے. میرے پیارے ساتھیو, اللہ کے نبی جب سفر معراج پہ گئے, فرمایا میں نے خواب
خواب دیکھا اور مجھے خواب کے اندر یہ دکھایا گیا. لمبی چوڑی حدیث ہے, پوری حدیث میں نہیں سنا پاؤں گا, اس کا ایک ٹکڑا بتاتا ہوں کہ میں نے دیکھا جہنم کے اندر ایک خون کا تالاب ہے, اس کے اندر کچھ لوگ گوتا لگا رہے ہیں, بدبودار خون پی رہے ہیں, بدبو کی وجہ سے وہ تیرتے ہوئے باہر آنا چاہتے ہیں. فرشتہ ایک پتھر مارتا ہے, یہ اس پتھر کے سہارے سے بیچوں بیچ میں پہنچ جاتا ہے, پھر بدبودار خون پیتا ہے, اس میں ڈبکیاں مار رہا ہے, پھر کنارے آتا فرشتہ اس کو پتھر سے ڈھکیل دیتا, یہ پھر بیچوں بیچ میں پہنچ جاتا. پوچھا اللہ کے نبی نے, جبریل یہ خون کے بدبودار تالاب میں یہ کون ہے اور یہ کس جرم کی سزا اس کو دی جا رہی ہے؟ یہ بدبودار خون پی رہا ہے اور اسی میں گوتا لگا رہا ہے, ڈبکیاں مار رہا ہے. فرمایا اے اللہ کے نبی, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غریبوں کا خون پیا کرتے تھے, 100 دیتے تھے 110 لیتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود اور بیاج کھایا کرتے تھے, ان کو غریبوں کا خون بہت پسند تھا, ان کو چوسا کرتے تھے. آج ان کو جہنم میں یہی سزا دی جا رہی ہے. لاؤ پیو خون, کتنا پیتے ہو؟ پورا کا پورا تالاب خون سے بھرا پڑا ہے, پیو کتنا خون پیتے ہو؟ تمہیں دنیا میں غریبوں کا خون چوسنے کی بہت عادت تھی, پیو کتنا خون پیتے ہو. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی بیوی کو بھی جہنم, بیوی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہی عمر ابن عبدالعزیز ہیں, رات کی تاریکی میں ان کی لونڈی دودھ کا ایک پیالہ لے کر آ رہی ہے, اپنی مالکن کو دیتی ہے. جیسی مالکن کے ہاتھ میں عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ آیا, عمر ابن عبدالعزیز نے پوچھا بیوی یہ کیا ہے؟ کہا دودھ تو میرے گھر میں تھا نہیں, تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کہا بیت المال سے منگایا ہے. کہا بیت المال میں میرا مال تو نہیں ہے, سارے مسلمانوں کی امانت ہے. فرمایا میرے پیارے شوہر 4 دن سے بھوکی ہوں, کچھ نہیں ملا, میرے پیٹ میں بچہ ہے, حمل ہے, آپ کی امانت میرے پیٹ میں پل رہی ہے, ماں کچھ نہیں کھائے گی تو پیٹ کا بچہ مر جائے گا, آج کم سے کم یہ دودھ پی لینے دو, اگلے مہینے ہمیں جو راشن ملے گا ایک پیالہ دودھ ہم بیت المال میں بھیج دیں گے, ہم نے تو بطور قرض مانگا ہے, ہم نے ادھار لیا, قرض کے طور پر لیا, اگلے مہینے دے دیں گے. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا خبردار, اے میری بیوی, اگر ایک قطرہ بھی دودھ کا تیرے حلق کے نیچے چلا گیا, آئے اور فوراً اپنی بیوی سے پیالہ چھینا اور اپنی لونڈی کو دیا, جاؤ بیت المال میں جمع کر کے آؤ. بیوی کہنے لگی میرے پیارے شوہر, میں اپنے لیے نہیں اس بچے کے لیے مانگ رہی ہوں, بچہ مر جائے گا, 4 دن سے میں بھوکی ہوں, بچے کی زندگی خطرے میں. عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہتے ہیں میری بیوی, پیٹ کے اس بچے سے کہہ دو, پیٹ کے اس بچے سے کہہ دو کہ آئے بیٹا, اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کرنے کے بعد وہ دودھ سے تیری زندگی بچتی ہے, اس دودھ سے تجھے زندگی ملتی ہے, تو مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے, مجھے تیرا وجود نہیں چاہیے, مجھے تیرا اس دنیا میں آنا نہیں چاہیے. اگر تو مرتا ہے تو مر جا, لیکن مجھے تیرا مرنا گوارا ہے, مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے حرام مال پلانا گوارا نہیں. یہ کہہ کر عمر ابن عبدالعزیز خود جاتے ہیں اور بیت المال کے کیشیئر سے کہتے ہیں میری اجازت کے بغیر میری بیوی کو دودھ کیسے دیا ہے, آئندہ خیال رکھنا, اگر نہیں تم مانے تو ہم ایسی سزا دیں گے کہ چوری کے جرم میں تمہارا ہاتھ بھی کٹوا دیں گے. میری فیملی کیوں نہ ہو, تم جیتے جی پوری زندگی میں تمہیں کوئی اور نہیں ملا, صرف عمر ابن عبدالعزیز کا گھر ہی ملا تھا, ان کے گھر والوں کو جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے, تمہیں کوئی اور نہیں ملا تھا, تمہیں عمر ابن عبدالعزیز کا خاندانی ملا تھا کہ ان کو جہنم میں ڈھکیلو. آئندہ خیال رکھنا. میرے بھائیوں, ان واقعات کی روشنی میں ایمانداری کے ساتھ بتاؤ ہم کیسے نظر آتے ہیں, ہماری حالت کیا ہے بتائیے, اور پھر آج ہم تصور کریں, زندگی کو دیکھیں اور دیکھیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور کیا پی رہے ہیں اور ہمارا حساب کتاب کیا ہے. ایک طرف حالات ایسے, صحابہ کرام کی زندگی پر نظریں ڈالو,
یہ کیوں سوچتے ہو کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو کہاں سے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے، اس دنیا میں اتارا ہے، تو رزق دینے کا وعدہ بھی اس نے کیا۔ تم سے زیادہ ایمان تو اس کو تھا، وہ ایک شاعر تھا، شاعر، بہکا ہوا شاعر مرزا غالب۔ بڑی مشکل سے اس کی نوکری لگی اور پہلے مہینے کی جو سیلری ملی سب کی شراب لے آیا، اور شراب لے کر جب گھر میں گھسا تو بیوی نے کہا اتنی شراب؟ بولا پہلے مہینے کی سیلری ملی شراب لے آیا۔ کہا کہ پہلے مہینے کی تنخواہ اور پوری کی پوری کی شراب، گزر بسر کیسے چلے گا گھر کا؟ شرابی ضرور تھا لیکن ایمان دیکھو اس کا، کیا کہتا ہے؟ میری بیوی روزی دینے کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے وہ دے گا، شراب دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا وہ میں لے آیا۔ شراب دینے کا وعدہ نہیں کیا وہ میں لے آیا۔ اور اتنا بڑا پیکڑ تھا شراب کا کہ بیوی لعنت بھیجتی تھی، کمینے ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، میں کہاں پھنس گئی ہے وہ؟ تو کہنے لگا کہ چلو جاتا ہوں نماز پڑھنے۔ تو بیوی دیکھ رہی کہ وضو بنا رہا ہے، آج جا رہا ہے، تو کہتا کہ کہاں جا رہے ہو؟ بیوی نے پوچھا، کہا کہ بیوی آج 2 دن سے شراب ملی نہیں پینے کو۔ تو کہا پھر؟ جا رہا ہوں مسجد میں نماز پڑھنے۔ چلو اللہ کا شکر ہے سدھر تو گئے۔ کہا سدھرا نہیں ہوں، مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگوں گا کہ اللہ شراب دے دے، شاید نماز کے بعد اللہ سن لے۔ اور گیا وہ نماز پڑھنے، عصر کا وقت تھا، 4 رکعت اس کو پڑھنا تھی، 2 ہی پڑھ پایا کہ کسی نے سامنے سے اس کو شراب کی بوتل دکھا دی۔ اس نے 2 ہی میں سلام پھیر دیا، السلام علیکم رحمۃ اللہ، سلام، بھاگا اور بوتل لے لیا اور پھر گھر آیا۔ بیوی نے کہا واہ، نماز پڑھتے ہی تمہیں شراب بھی مل گئی، سن لی؟ کہا بیوی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے 2 ہی رکعت میں سن لی، تو ہم نے 4 پڑھی ہی نہیں۔ میرا رب اتنا مہربان، اس نے 2 ہی میں سن لی۔ جب 2 ہی میں ہم نے ہماری دعا سن لی تو 4 پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایسے ایسے لوگ اس دنیا میں گزرے۔ تقویٰ کی زندگی اپنی بھریے، اپنی زندگی میں تقویٰ لائیے۔ میرے بھائیوں، عمر ابن عبدالعزیز سے سیکھیے تقویٰ کیا ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر سے سیکھیے، ایک غلام نے کھجور لایا اور کھلا دیا، ابو بکر صدیق نے کھا لیا۔ غلام نے پوچھا ارے یہ کیا ہے؟ روزانہ پوچھتے تھے کہاں سے لائے، جب میں بتاتا تھا تب کھاتے تھے، آج پوچھا ہی نہیں کہ آج بھوک زیادہ لگی تھی اس لیے میں کھا گیا۔ کہا روزانہ کما کے لاتے تھے، آج بھی کما کر لائے ہوگے؟ تو کہا کہ آج ہی کما کر نہیں لایا ہوں، روزانہ تو محنت کر کے لاتا تھا، آج محنت نہیں کی ہے میں نے۔ پھر کہا وہ کسی دوست کی بیوی کو میں نے دیکھا، اس کا پیٹ بڑا تھا تو میں نے اس کو دیکھ کے کہا کہ بھابھی کو بیٹا ہوگا، کہانت گڑی تھی میں نے۔ تو اس نے پوچھا تھا مجھ سے میرے دوست نے تمہیں کیسے معلوم کہ بیٹا ہوگا؟ تو کہا رے میں تو پیٹ دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ بیٹا ہے کہ بیٹی، میں بہت پہنچا ہوا ہوں۔ یہ میں نے 1 مہینہ پہلے اپنے دوست سے کہا تھا، آج میرے دوست کو بیٹا ہی ہوا ہے اس کی بیوی کو۔ تو آج وہ کھجور لے کے آیا اور راستے میں مل گیا، دینے لگا، کہنے لگا رے بھائی تم تو بہت پہنچے ہوئے ہو، تم نے 1 مہینے پہلے بیٹا بتایا تھا، آج بیٹا ہی ہوا میرے گھر میں۔ واقعی تم یار پیٹ دیکھ کے بتا دیتے ہو، تم تو بہت ماہر آدمی ہو۔ اب اس نے دیا کھجور تو میں نے لے لیا اور میں لایا، وہ آپ نے پوچھا نہیں اور کھا لیا۔ تو کہا کہ تمہیں معلوم تھا اس کے پیٹ میں لڑکا ہے؟ کہا نہیں، یہ کس کو معلوم؟ پھر ارے میں نے تو دھول میں لاٹھی ماری اور نشانے پہ لگ گئی، میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا اور اس کو ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہ تو حرام ہے، ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے بیٹی یہ تو صرف اللہ جانتا ہے۔ پھر ارے اللہ کی بات آپ لوگ کرنے کر رہے ہیں، ہم تو بھائی مومن نہیں، ہم تو ہمیں ملا ہم لے آئے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں تو کھا گیا، یہ تو حرام تھا۔ تو کہا بھی آپ سمجھیں؟ کہا پانی لاؤ، پانی پیا، اوہ 1 کھجور کھایا تھا زندگی میں، وہ بھی دھوکے سے۔ پانی پیا، بخاری کی حدیث کے الفاظ 3 انگلی منہ میں
کر کے کلا کیا، پھر پانی پیا، پھر انگلی ڈالی اور پھر تھوکا، پھر پانی پیا اور پھر انگلی ڈال کر قے کیا. اس وقت تک پانی پیتے گئے اور قے کرتے گئے جب تک کہ یقین نہیں ہو گیا کہ جتنا کھایا تھا کھجور سب نکل گیا ہوگا. اس کے بعد کہا جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بٹھا دیتا ہے. سیاہ نقطہ، سیاہی کا ہلکا سا، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، وہ دھبا مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو یہ دھبا پھیلتا رہتا ہے، بڑا ہوتا رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے پورے دل کو کالا کر دیتا ہے. اور جب انسان کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو اس کو پھر پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ مال جو مجھے ملا ہے یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. آنے تو جیسا بھی آ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء اخذ من الحلال ام من الحرام. ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ لوگوں تم دیکھو گے کہ لوگ اتنے مدہوش ہو جائیں گے، ان کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ ہمارے پاس جو مال آ رہا ہے وہ حلال کا مال ہے یا حرام کا. ان کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہوگی. وہ آنے دو جہاں سے بھی آ رہا ہے. آج یہی سوچ بن چکی ہے ہماری، مال جہاں سے آ رہا آنے دو، حلال کا یا حرام کا ہمیں نہیں معلوم. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا. ورنہ ابو بکر صدیق کا تقویٰ تو یہ تھا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ دعا پڑھتے رہتے تھے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر، میں نے اپنی جان پر بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے اور میرے ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. یہ ابو بکر صدیق ہیں جن کو جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ میرے ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے. بخاری کا وہ واقعہ اٹھاؤ، میری ماں بہنوں تم سنو، تمہارے لائق ہے واقعہ کہ ایک شخص ہے، اس کی بہن چچیری چچا زاد، اور چچا زاد بہن سے رشتہ جائز ہے، لیکن یہ لڑکا اپنی اس چچیری بہن پر عاشق تھا، لیکن محبت ایک طرفہ تھی. اس لڑکی کو نہیں معلوم کہ میرا چچیرا بھائی مجھے چاہتا ہے. ایک طرفہ محبت، اپنے چچا کی زندگی میں یہ اس لڑکی سے نہیں مل سکا. اس لڑکی کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے گھر چلی گئی. ایک دن آیا لڑکی کا باپ بھی اس دنیا سے چلا گیا. پھر ایک دن آیا کہ لڑکی کا شوہر سخت بیمار ہو گیا. اس کے گھر کھانے کے لالے پڑنے لگے، دوا کا پیسہ نہیں ہے. وہ اپنے چچیرے بھائی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے میرے چچیرے بھائی یا ابن عم میری کچھ مدد کر. اے میرے چچا کے بیٹے، تیری بہن اس وقت بہت پریشان ہے، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، میرا شوہر بستر پر لیٹا ہوا ہے، اٹھنے کے قابل نہیں ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، میری کچھ مدد کر دے. اس نے آج اپنے دل کی بات کہہ دی کہ آئے میری چچیری بہن، ہم تم کو بہت دنوں سے چاہتے ہیں، اپنے چچا کی زندگی میں ہم اپنا پیار کا اظہار نہیں کر پائے، مجھے آج بھی تمہاری ضرورت ہے. ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، تم جو کہو گی تمہیں دے دیا جائے گا، لیکن وعدہ کرو کہ آج کی رات تمہیں میرے ساتھ گزارنا ہوگی، آج کی رات تمہیں میرے ساتھ سونا ہوگی. اس کی نظر بچوں پر گئی، لیٹے ہوئے بستر پر لمبے لمبے اپنے شوہر کی طرف گئی. اللہ، کون سی امتحان میں تو نے مجھے ڈال دیا ہے؟ اس کے پاس آئی تو رات میں سونے کی بات کر رہا ہے. اگر اس کی بات نہیں مانتی تو میرا شوہر بیمار، میرے بچے بھوکے، میں کیا کروں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے وعدہ کر لیا. ٹھیک ہے، اگر تیری یہی شرط ہے تو مجھے اپنے شوہر کی جان بچانے اور بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے تیری یہ شرط منظور ہے. تو مجھے کچھ درہم دے دے، مجھے کچھ دینار دے دے، ہاں آج کی رات میں تیرے پاس آ جاؤں گی. اس نے خوشی خوشی دے دیا. یہ گھر چلی گئی. چونکہ شوہر بیمار تھا وہ سویا، اس نے بچوں کو بھی کھلایا پلایا اور سلا دیا. جب رات پوری طرح چھا جاتی ہے تو یہ گھر چھوڑ کر آتی ہے اور اپنے چچیرے بھائی کے پاس آتی ہے. دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، دروازہ کھولا، اس نے اپنی بہن چچیری بہن کو دیکھا.
अंदर आने को बोला, ये अंदर जाती है। इसने कहा आओ जरा बिस्तर पर आओ, लेकिन ये लड़की डर रही है, ये कांप रही है, ये थर्रा रही है, इसके होंठ हिल रहे हैं। उसने हाथ पकड़ के खींचना चाहा, इस लड़की ने उसके हाथ को हटाते हुए कहा इत्तक़िल्लाह या इब्नाम, आए मेरे चचा के बेटे, अल्लाह से डर जा, अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा कर। हराम हूं मैं तेरे लिए, मैं तेरे बहनोई की इज्जत हूँ, आज तक मैंने अमानत में खयानत नहीं की है, मेरी मजबूरी मुझे यहाँ खींच के ले आई है। अरे तू अल्लाह से डर जा, जहन्नम के फरिश्ते हमारे इंतजार में होंगे, कब्र के फरिश्ते हमारे इंतजार में होंगे। चंद मिनटों की लज्जत, चंद मिनटों का तलज्जुज़, चंद लम्हों का इंजॉय पूरी जिंदगी को क्यों तार तार कर रहा है, क्यों अजाबदार बना रहा है। अल्लाह से डर जा, इत्तक़िल्लाह या इब्नाम, आए चचा के बेटे मेरे करीब मत आ, उस मोहर को मत तोड़ जो अल्लाह ने तेरे लिए हराम कर दिया। इतना कहना था, उसका दिल भी कांप गया। दिल से जो आह निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ये बात दिल से निकली थी, उसने फौरन छुटकारा दे दिया। आए मेरी कजिन सिस्टर, मेरी बहन, जा, तू एक गुनाह पर इतना डर रही है, हालांकि वो गुनाह अभी तुझसे हुआ भी नहीं, अभी तूने वो काम किया भी नहीं, फिर भी इतना डर रही है। हाय मेरी तबाही, हाय मेरी बर्बादी, मेरी तो पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई। जा, मैंने तुझे छोड़ दिया और वो कर्ज भी हमने माफ कर दिया तेरे ऊपर, और कुछ मदद कर रहा हूं। उसने थैली खोली और भी मदद कर दी और कहा जा। जब वो दरवाजे पे पहुंची तो ये कहने लगा, आए मेरी बहन, कल कयामत के दिन जब अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों की सजा देते हुए जहन्नम में डाले, तो वहां खड़ी होकर इतना जरूर कह देना कि अल्लाह, जब मैंने कहा इससे इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, तो फौरन ये तेरे खौफ से डर गया, तुझसे डर गया, और तेरी खौफ की वजह से, तेरे डर की वजह से इसने मुझे नहीं छुआ। इतनी गवाही दे देना अल्लाह के सामने, शायद तेरी इस गवाही की वजह से अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह मुझे ऊपर रहम कर दे और अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। उसने कहा ठीक है, और ये चली गई। मेरे भाइयों, उस जमाने की लड़कियों पर नजरें डालो, करीब पहुंच चुकी है, मजबूरी भी है, कांप रही है और थर्रा रही है। तक़िल्लाह या इब्नाम, आए मेरे चचेरे भाई, अल्लाह से डर जा। कैसी पाकबाज औरतें थी, अल्लाह से कितना डरा करती थी। मेरी कौम की बेटियों, मेरे कौम की बच्चियों, आज तुम्हें क्या हो गया है? आज तुम किस किस तरीके की बेपर्दगी का मुजाहिरा कर रही हो? आज तुम टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर किस किस तरीके से वीडियोस बना रही हो? आज तुम्हारी शर्म हया कहां चली गई? कल तक तुम्हारे खूबसूरत चेहरों और गालों को आसमान की निगाहों ने भी नहीं देखा था, आज जो चाहे तुम्हें देखता फिर रहा है, जो चाहे आज तुम्हारे हुस्न और तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती को देखता है। मेरे बहनों, मेरी कौम की बच्चियों, अपने आप को अल्लाह से डरने वाली बनाओ। हज़रत फातिमा की तरफ पर्दा अपनी जिंदगी में पैदा करो। अबू दाऊद की उस रिवायत पर नजर उठाओ कि एक औरत थी जिसका बेटा मैदानी जंग में लड़ रहा है और लड़ते लड़ते शहीद हो गया। किसी ने खबर दी कि तेरा बेटा मैदानी जंग में कत्ल कर दिया गया। उसने चादर ओढ़ी, हाथों में गिलव्स पहने, पैरों में सॉक्स, मोजे, और मैदानी जंग की तरफ भाग गई। कहने लगी मेरा बेटा कहाँ है? लोगों ने पूछा तुम कौन हो? कहा उम्मे खल्लाद, मैं खल्लाद की माँ हूँ, मेरा बेटा मैदान जंग में शहीद हो गया, उसी को देखने आई हूँ। अपने बेटे को देख रही है। लोगों ने कहा तेरा बेटा कत्ल हो गया है और तू चेहरा छिपाए हुए, हाथों में पर्दा, पैरों में मोजे, हाथों में सॉक्स, हाथों में ग्लव्स और पैरों में सॉक्स, ये सब पहने हैं, कैसे अपने बच्चे को देख पाएगी? तेरी सिर्फ एक आंख खुली है, दूसरी आंख बंद है, और तू सही से अपने बेटे का दीदार कैसे करेगी? कम से कम चेहरा खोल कर तू अपने बेटे को देख ले। उसने कहा अय मोहम्मद के साथियों, तुम मौजूद हो, तुम्हारी मौजूदगी में मैं चेहरा कैसे खोलूं?
کہا تم اس حال میں بھی یہ دیکھ رہی ہو؟ ارے عورتیں تو پاگل ہو جاتی ہیں اپنے بچے کی موت کی خبر سن کر، اور تم اس حال میں بھی اتنا پردہ کیے ہوئے ہو۔ کہنے لگی آئے محمد کے ساتھیوں، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں کھوئی، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنا پردہ نہیں کھویا، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی شرم نہیں کھوئی۔ میرے بیٹے کا جنازہ نکلا، ہم اپنی شرم و حیا کا جنازہ کیوں نکالیں؟ یہ کون سا پردہ تھا؟ اس حال میں بھی وہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو کھویا ہے، پردہ نہیں کھو سکتی ہوں، میں اپنے پردے کا جنازہ نہیں نکال سکتی ہوں۔ یہ چند بنیادی باتیں تقوی کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اٹھنے سے پہلے تھوڑا سا ایک ریکویسٹ ہے میری، یہ مسجد کا کام ہے آپ کا جو یہاں ہو رہا ہے، ہم نے زندگی میں کبھی چندہ وندہ کیا ہے نہیں، نہ میں جانتا ہوں چندہ کیا ہوتا ہے۔ ایک دو بار میں نے نکلا ہوں اپنے علاقے کی مسجد کے لیے اور کبھی مدرسے کے لیے، لیکن اب وہ کام پورا ہو چکا ہے اس لیے آتا بھی نہیں ہوں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں،